منبر نور پہ تشریف فرما باوقار جملہ معزز و موقر علماء ذوی احترام، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ مل کر اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پڑھیں جس رسول کو اللہ نے قرآن میں کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں سراج و منیر کہہ کے پکارا، کہیں سمیع و بصیر کہا۔ اسی رسول کی بارگاہ میں درود پڑھیں جس رسول کا چہرہ لاجواب، جس رسول کی پیشانی لاجواب، جس رسول کے زلف دوتا لاجواب، جس رسول کے پائے اقدس لاجواب، جس رسول کے دندان مبارک لاجواب، جس رسول کے لب انور لاجواب، جس رسول کا ابو بکر لاجواب، جس رسول کا عمر لاجواب، جس رسول کا عثمان لاجواب، جس رسول کا علی لاجواب، جس رسول کا طلحہ لاجواب، جس رسول کا زبیر لاجواب، جس رسول کا سلمان لاجواب، جس رسول کا بلال لاجواب۔ آئیے اسی رسول کی بارگاہ میں درود پڑھیں جس رسول کی تعریف و توصیف میں سب نے اپنے انداز میں لکھا، لیکن جب بریلی کے امام نے قلم اٹھایا تو کبھی اپنے رسول کی آمد کو لکھا، کبھی اپنے رسول کی پیشانی کو لکھا، کبھی اپنے رسول کے دست نبوت کو لکھا، کبھی اپنے رسول کے پائے اقدس کو لکھا۔ بریلی کا امام جب اپنے رسول کی آمد کو دیکھتا ہے پکار اٹھتا ہے، یا رسول اللہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ بریلی کا امام جب اپنے رسول کے دست نبوت کی تعریف کرتے ہیں پکار اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ بریلی کا امام جب اپنے رسول کے لب انور کی تعریف کرتے ہیں پکار اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ بریلی کا امام جب اپنے رسول کی تعریف و توصیف پہ اترتے ہیں تو کہیں کہتے ہیں، یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ بریلی کا امام جب اپنے رسول کی تعریف کر کے تھک جاتے ہیں تو اخیر میں کہتے ہیں، یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس پر عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے اسی رسول کی بارگاہ میں ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی۔ وہ کلام مصطفیٰ کے ذریعے پھیلا کہ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے جو بچیاں زندہ دفن ہوتی تھی مصطفیٰ نے فرمان لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے بیٹیوں کو عزت کرنے کے لیے، زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ مصطفیٰ نے کہا، لوگوں نے مصطفیٰ کی باتوں پہ لبیک کہا۔ مصطفیٰ کی آمد کی برکت یہ تھی
کہ بے شمار لڑکیوں کو زندگی مل گئی اور بے شمار بیواؤں کو اچھا سہارا مل گیا. یہ مصطفیٰ کریم کی آمد کی برکت تھی. مکہ کے حالات تو یوں بھی دو گھر تھے. تمام علماء کرام کی موجودگی، ایک سے ایک اللہ رب العزت نے آپ کو علم کی دولتوں سے، نعمتوں سے نوازا ہے. اور میرے خیال سے، میرا جہاں تک گمان، جہاں تک دماغ کام کر رہا ہے، تمام کے تمام علماء کرام کسی مسجد یا کسی مدارس سے جڑے ہوئے ہیں تو یقیناً ہر میدان میں یہ خود ہمت ہے. زیادہ بیان اور زیادہ کچھ بولنے کی، سمجھنے کی ضرورت نہیں. دو تین باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آج کی جو محفل سجائی گئی، یہ آپ کے سامنے خوبصورت ادارہ جامعہ تعلیمات صوفیہ، میرے خیال سے ہندوستان کا واحد ادارہ ایسا ہے جہاں لوگوں کو ظاہری تعلیم کے ساتھ ساتھ باطنی تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے. یہاں پہ اس کے لیے اچھے اساتذہ کا انتخاب، اور سب سے بڑی دولت یہ کہ صوفی طالب اطہر القادری بذات خود بنفس نفیس یہاں موجود ہو کر کے، یہاں رہ کر کے بچوں کی روحانی تربیت ایسی کر رہے ہیں کہ یہ بچے وہ دن دور نہیں جب یہاں سے پڑھ کے نکلیں گے، یہاں سے تعلیم لے کر کے نکلیں گے تو یقیناً دنیا کے ہر کونے کونے پر اپنے اسلام اور اپنے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں گے. اسلام جو دین ہے اس کا پرچار کرنے میں نہ کوئی کسر باقی رکھیں گے اور نہ کوئی کسی طرح کی کمیاں محسوس ہونے دیں گے. اس لیے کہ اس دور میں جینے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک ظاہری تعلیم اور ایک باطنی تعلیم. ظاہری تعلیم تو ہر مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. اس کے لیے ہندوستان میں اچھے اچھے مدارس کا انعقاد ہوا. اچھے اچھے مدارس کرام بنے، فاضل اسلام بن سکتے ہیں. لیکن آپ کی روح کو جو تسکین دے، آپ کے باطنی تعلیم جو پور کرنے والی چیز ہے، آپ کو باطنی تعلیم جہاں ملے گی، جہاں آپ کی پیاسیں بجھنے والی ہے، اگر وہ کوئی اور جگہ ہے تو اسی کو گلبرگہ شریف میں صوفی طالب اطہر القادری نے خوب محنت و مشقت کے ساتھ جامعہ تعلیمات صوفیہ کے نام سے منسوب کیا، قائم کیا. وہ دن دور نہیں کہ پورے ہندوستان میں یہ ادارہ نمبر 1 پہ ہوگا اور اس ادارے کے فارغین پورے ہندوستان میں ایک پرچم لہراتے نظر آئے. یہ ادارہ جو کہ صوفیہ روحانی ٹریننگ سینٹر کی جانب سے اس کے بینر تلے یہ ادارہ چل رہا ہے. اس ادارے کی 3 خصوصیات. ایک تو یہ کہ یہ باطنی تعلیم اس ادارے سے بچوں کے اندر ڈالی جا رہی ہے. دوسری خصوصیات میں دوسری چیز یہ کہ ظاہری تعلیم بھی بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے. اور اس ادارے کی تیسری خصوصیات یہ ہے کہ یہ ادارہ ہی نہیں بلکہ یہ مکمل ایک خانقاہ بھی ہے جس کو خانقاہ قادریہ دارالشفا کے نام سے جانتے ہیں. اس لیے اس ادارے میں 3 چیزیں جو کافی اہم اور معنی رکھتے ہیں. اگر کسی کو عالم دین بننا ہو، حافظ قرآن بننا ہو تو اس ادارہ کا رخ کریں. اگر کسی کو روحانی تربیت میں رہ کر کے کچھ سیکھنا ہو، عامل بننا ہو اور اندرونی جو تعلیم ہے اسے حاصل کرنا ہو تو وہ بھی بلا جھجک اس ادارے تک پہنچ سکتا ہے. تیسری چیز جو دنیاوی آفات، بلیات اور دیگر چیزوں سے جو جھوج رہے ہیں، پریشان ہیں، جن کے گھر کی بچیاں، جن کے گھر کی خواتین دوسری چیزوں سے جھوج رہے ہیں، پریشان ہیں، ان لوگوں کے لیے خانقاہ قادریہ دارالشفا موجود ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں ایک جگہ مل جائیں گی اور یہ خصوصیات ہندوستان میں کہیں نہیں ہیں. الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے لگ بھگ پورے ہندوستان کا میں سفر کرتا ہوں. ایسا ادارہ جہاں پہ
آپ کی جسمانی حالات کے بھی خیال رکھے جاتے ہوں اور روحانی غذا بھی آپ کو دی جاتی ہوں، اس ٹائپ کا، اس طریقے کا ادارہ آپ کو ہندوستان میں کہیں نہیں ملے گا۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ کو کون نہیں جانتا؟ تعلیمی معیار، وہاں کے نصاب بہت اعلیٰ، بہت بے مثال ہے۔ جامعہ امجدیہ، محدث کبیر، بہت بڑے عالم دین، محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری صاحب کی سرپرستی میں جو چل رہا ادارہ، وہاں کی تعلیم و تربیت بہت ہی بہترین، لاجواب ہے۔ لیکن روحانی غذا اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو جامعہ تعلیمات صوفیہ میں آنا ہوگا۔ یہ جامعہ تعلیمات صوفیہ یہ روحانی غذا کے لیے ہی قائم کیا گیا ہے، اور کافی دور دور سے آپ حضرات تشریف لائے، کافی محنت و مشقت کے بعد یہاں پہنچے۔ کافی اندر یہ علاقہ، یہ گلبرگہ شریف کافی اندر علاقہ ہے، کوئی 14 گھنٹہ سفر کیا، کوئی 24 گھنٹہ سفر کیا، اور جسے اللہ نے دیا ہے دولت تو یہ کافی اندر ادارہ ہے۔ لیکن اس جنگل کے اندر اگر اس طریقے کا، اس خصوصیت کا ادارہ اگر کوئی قائم کر سکتا ہے تو اسی کو خلیفہ شیخ الاسلام صوفی طالب اطہر القادری کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے استاذ گرامی صوفی طالب اطہر القادری کو دین دنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اتنا بہترین عامل آپ کو ہندوستان میں کہیں نہیں ملے۔ سنیے، ہندوستان کے اندر بے شمار عامل کے نام پہ انسان آپ کو مل جائے گا، جو خوبصورت جبہ بھی پہنے ہوں گے، اچھی ٹوپی اور پگڑی بھی لگائے ہوں گے، جس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی جماعتیں بھی ہوں گی، لیکن اسے کچھ بھی تعلیم نہیں، الا ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اچھے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسے لوگ ملیں گے جو تعویذات کے نام پہ، جو روحانی علاج کے نام پہ اپنا پیٹ پال رہے ہیں اور کاروبار چلا رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم نے بہت قریب سے حضرت کو جانا، بہت پاس رہ کر کے حضرت کو جانا، اور 4 سال سے میں حضرت سے جڑا ہوا ہوں۔ پہلا اتفاق ہے آنے کا یہاں۔ 4 سال سے میں نے حضرت کو دیکھا، سمجھا، پرکھ لیا، اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس دور میں اگر کوئی صوفی اسکالر ہے، اس دور میں اگر کوئی بہترین مربی ہے، اس دور میں اگر کوئی واقعی میں صوفی ہے تو اسی کو صوفی طالب اطہر القادری کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، اگر آپ حضرات بھی صوفیہ روحانی ٹریننگ سینٹر سے جڑنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمارے حضرت علامہ و مولانا زبیر مدنی صاحب وہ موجود ہیں، ان سے مل کر کے آپ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں کہ اس میں داخلہ کے کیا شرائط ہیں اور یہاں پہ وظائف کیسے کرائے جاتے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ تربیت کیسے ہوتی ہے۔ یہ تمام باتیں آپ کو حضرت علامہ زبیر صاحب بتائیں گے، جو حضرت استاذ گرامی کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے حضرت علامہ و مولانا ساجد صاحب سے بھی مل سکتے ہیں، یہ بھی یہاں رہ کر کے تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں کہ یہ لوگ ہندوستان میں جائیں گے تو سکہ راج وقت کے طرح خنکتے رہیں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی روحانی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، روحانی تربیت پانا چاہتے ہیں، تو آپ حضرات اس خانقاہ سے جڑیں اور حضرت سے وابستہ ہو کر کے آپ بھی کچھ سیکھ لیں، سمجھ لیں۔ اس لیے کہ ابھی 99% حالات یہ ہیں مفتی فیصل صاحب کہ ہر امام کے پاس، ہر عالم دین کے پاس لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ تعویذ دے دیجیے، تعویذ دے دیجیے۔ اب آنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ عالم دین ہے۔ اب وہ آپ کے قریب جب آیا کہ مجھے یہ تعویذ چاہیے، یہ پریشانی ہے، وہ آپ ڈیل اس وقت کریں گے، اس وقت آپ اس کے بعد اتریں گے جب آپ صوفی طالب اطہر القادری کے قریب رہ کر کے کچھ سیکھیں گے، سمجھیں گے، تب آپ اس کے سوال کے جواب دے سکیں گے اور اس کو روحانی طور پہ سنتشٹ کر سکیں گے۔ اس لیے جب آپ کو یہ کام کرنا ہے تو آپ بلا جھجک جتنا زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہو اس تحریک سے جڑیں، اور جب آپ کو تعویذ لکھنا ہے
تو پھر آپ اس میں محنت کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے بھی آپ کو محنت کرنا ہے اس لائن میں کہ ابھی سنیت کے حالات یہ ہیں، یہ تو کرناٹک ہے، لیکن بہار، بنگال، اڑیسہ، اتر پردیش، یہ 4 اسٹیٹ ایسے ہیں، ہمارے اڑیسہ سے حضرت آئے ہوئے ہیں، باقی بنگال کی سرپرستی مفتی فیصل صاحب فرما رہے ہیں، میں خود بہار کا رہنے والا، پٹنہ کا۔ حالات ایسے بنے، سنیوں کے نماز دور، ذکر و اذکار سے دور، ساری کامیابی سنی انسان، سنی عوام تعویذ پہ سمجھ گئے۔ تو جب اسے تعویذ ہی میں کامیابی دکھ رہا ہے اور اسی کامیابی کو پانے کے لیے ہمارے قریب آئے گا، تو کیوں نہ ہم اس لائن میں محنت کر کے اس انسان کے سوال کا جواب مکمل طریقے سے دے سکیں۔ اس لیے کوشش کیجیے، کوشش یہ کیجیے کہ اپنے طرف سے موٹیویٹ کیجیے، سمجھائیے کہ سب سے پہلے آپ نماز کی پابندی کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، اللہ اس کے رسول کے فرامین پہ عمل کرے۔ جب یہ تمام چیزوں کو وہ مکمل طور پہ اچھے طریقے سے کرنے لگے، اس کے بعد جب آپ کے قریب آئیں، تب تک آپ کے اندر روحانی وہ قوت ہونی چاہیے، روحانی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اگر کسی عمل کو کیے ہوں، وہ عمل کے متعلق آپ تعویذات لکھ کر کے دے تو اللہ رب العزت آپ کے ہاتھ میں بھی شفا دے گا، اور نمازی آدمی جب آپ کی تعویذ پہنے گا تو اللہ اسے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ تو اللہ معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھول کے پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم نازک بے اثر، وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔